ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ ثم پھر، ننجی ہم نجات دیں گے، الذین ان کو جنہوں نے اتقوا تقوی کیا، ونذر اور ہم چھوڑ دیں گے الظالمین ظالموں کو، فیہا اس میں، جثیا گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پرہیزگاروں کو جہنم سے بچا لیں گے، صراط سے سلامت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ گزار لیں گے، یا صراط سے جہنم میں گرنے کے بعد، اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور عام مسلمان جہنم کے اوپر صراط سے اپنے اپنے اعمال کے مطابق تیزی سے یا پھر گرتے پڑتے گزر ہی جائیں گے، اور کافر اور زیادہ گنہگار مسلمان پل پر سے جہنم میں گر پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سزا پوری ہو جانے کے بعد یا شفاعت سے یا محض اپنے فضل سے جہنم سے نکال لے گا، اور صرف کافر اور مشرک ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت میں رب تعالیٰ کو دیکھنے کا ذکر فرمایا۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر پل کو لایا جائے گا اور اسے جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول، یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت پھسلانے والا، اس پر کنڈے ہیں، آنکڑے ہیں، بہت چوڑے، اور کانٹا ہے جن میں مڑے ہوئے کانٹے ہیں جو نجد کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ مومن اس پر سے نگاہ کی طرح اور بجلی کی طرح اور آندھی کی طرح اور بہترین گھوڑ سواروں کی طرح گزر جائیں گے۔ پھر کوئی صحیح سلامت بچ کر نکلنے والا ہوگا اور کوئی زخمی ہو کر بچ نکلنے والا، کوئی جہنم کی آگ میں گرا دیا جانے والا، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص گھسٹتا پڑتا گزر جائے گا۔ تو تم مجھ سے اس حق کا جو بالکل واضح ہو چکا ہے، اس سے زیادہ مطالبہ کرنے والے نہیں، جس قدر مومن اپنے بھائیوں کے بارے میں اس دن جبار اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے گا، اور اس وقت جب وہ دیکھیں گے کہ وہ بچ نکلے ہیں، کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ عمل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ اور جسے پاؤ کہ اس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے، اسے نکال لو۔ لمبی حدیث ہے جس میں نصف دینار کے برابر ایمان والوں کو، پھر ذرا برابر ایمان والوں کو آگ سے نکالنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ انبیاء، فرشتے اور مومن شفاعت کریں گے، پھر جبار فرمائے گا، میری شفاعت باقی رہ گئی، تو وہ آگ میں سے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ سوچنا یہ ہے کہ اس دن، اس وقت کو ہم سوچیں، اللہ، کہ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں، کوئی بھی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو اس کے اوپر سے نہ گزرے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ پل صراط، جو جہنم کے اوپر نصب کیا گیا ہے، اس کے اوپر لگایا گیا ہے۔ کیسا ہے؟ تلوار سے زیادہ تیز، استرے کی دھار کی طرح کاٹنے والا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ اے اللہ، کس طرح عبور کروائے گا تو؟ اللہ تعالیٰ چاہیں گے اپنی مخلوق میں سے جس کو میں چاہوں گا، وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری ایسی عبادت نہ کر سکے جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے۔ پھر اس پل کے دونوں کناروں پر لوگ پروانہ وار جہنم میں گر رہے ہوں گے، اوپر چڑھیں گے تو گر پڑیں گے، اوپر چڑھیں گے تو گر پڑیں گے، اور کچھ آگے تک جائیں گے اور گر پڑیں گے، تو جب تک پورا پل پار نہ ہوگا اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا اور اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم کے اندر لوگ گریں گے جیسے شمع کے پروانے۔
برسات کا موسم ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رات میں اندھیرے میں لائٹ جلائیں تو ایک دم پروانے ٹکرا ٹکرا کر نیچے گرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ جہنم کے کنارے پہنچتے ہی پل پر پاؤں رکھتے ہی اتنا تیز ہوگا جیسے تلوار، تو وہ کاٹ دے گی، ان کو کٹ کر نیچے گر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک الجنہ۔ ہمیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ نجات صرف اللہ رب العزت دے سکتا ہے۔ خوب رو رو کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کا پل صراط اور پھر وہ پل صراط جو ادھر سے اللہ کی رحمت اور فضل سے گرتے پڑتے گزر گیا، انشاءاللہ وہ اس پل صراط سے بھی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔